أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم اور معزز سامعین، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان، انعام، اکرام ہے کہ اس مالک العلام نے کائنات کے اندر بسنے والی لا تعداد مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق انسانوں میں سے ہم کو بنایا ہے، اور پھر انسانوں میں سے بھی اگلا کرم اور اگلا رحم اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا کہ اس نے ہم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام امتوں میں سے بہترین امت میں سے بنایا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اس نے آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بے شمار فرقوں اور بے شمار جماعات میں سے اس جماعت سے منتخب فرمایا جو بحمداللہ اس پرفتن پرخطر دور کے اندر صحیح کتاب و سنت کے راستے پر گامزن ہے۔ اور بھائیو، اس پرفتن دور کے اندر جہاں پہ ہر طرف گمراہیاں ہی گمراہیاں ہیں، جہاں پہ انسان تھوڑا سا بھی کتاب و سنت سے ہٹے تو فتنے ہی فتنے ہیں، اور بھائیو اس دور کے اندر صحیح کتاب و سنت کے راستے پر گامزن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بھائیو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جب بنائی جائے تو اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں۔ اگر وہ چیز اپنے مقصد پر پوری نہ اتر سکے یا اس مقصد پر استعمال نہ کی جائے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ہم پھینک دیتے ہیں۔ ایسے ہی جنوں اور انسانوں کی اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد اور ہدف ہے، اس کا مقصد اور ہدف ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار اور فضول پیدا کیا ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اور بھائیو، انسان جتنا ہی عبادت میں زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت کے نزدیک ہوگا، جتنا اس کا خشوع خضوع عبادت میں ہوگا رب کی رحمت اس کے اتنی ہی نزدیک ہوگی۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں جو حدیث آپ علیہ السلام فرمائیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث، اور جو حدیث نبی علیہ السلام یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ایک ہوتی حدیث قدسی اور ایک ہوتی ہے حدیث نبوی۔ حدیث نبوی میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نفل جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی میرے نزدیک ہوتا جاتا ہے، نوافل میں اس کا جتنا اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی وہ میرے قریب اور میرے نزدیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی مدد اور رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ اور فرمایا وہ پڑھتا رہتا ہے، نفل عبادات کا اہتمام کرتا رہتا ہے، فرمایا حتی احبہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نفلی عبادات کا اہتمام اتنا کرتا ہے
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے شروع ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَإِذَا كُنْتُ أَحْبَبْتُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں، اللہ اکبر، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی حدیث کا مطلب جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں صرف وہی کام میں استعمال ہوتے ہیں جو رب کی خوشنودی کے لیے، جو رب کی رضا کے لیے ہیں۔ اور آگے کتنی خوبصورت بات فرمائی، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، فرمایا جب یہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور دوں گا، میں اس کو ضرور دوں گا۔ اور بھائیو یاد رکھیں کلام عربی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی عربی کلام ہے، لغت عربی ہے، اس کے اندر پوری عربی کے اندر زیادہ تاکید والا کلمہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کلام عربی میں لَأُعْطِيَنَّ، اس کے اندر تاکیدیں دو شامل ہیں، نمبر 1 لام اور نمبر 2 نون۔ لَأُعْطِيَنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور دوں گا۔ دیکھیں ایک کام ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ میں کام ضرور کروں گا، اور ایک ہم یہ کرتے ہیں ضرور کروں گا، 2 مرتبہ کہتے ہیں ضرور کو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ میں پناہ بھی ضرور دوں گا۔ تو اس لیے بھائیو انسان کوشش یہ کرتا رہے کہ وہ نفلی عبادات کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرے، اور جتنا زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی وہ زیادہ ہوگا۔ تو بھائیو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا قرب، نزدیکی، رحمت، مدد کیسے پا سکتے ہیں؟ جب نفل عبادت کا اہتمام ہوگا۔ اور بھائیو کوئی بھی عبادت آپ اتنی دیر تک نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں سیکھے نہ۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ بات کرنے اور عمل کرنے سے پہلے علم ہے۔ کسی بھی بات کا، کسی بھی عبادت کا، کسی بھی نیکی کا جب تک آپ کو علم نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے محدثین کے یہاں یہ قول مشہور ہے کہ عالم فاجر، گنہگار عالم اور جاہل عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ عابد جہل اور عالم گنہگار، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کو علم نہیں ہوگا کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے، اس وقت تک اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ جب تک کتاب و سنت کی بات اس کے سامنے واضح نہ ہوگی، کھلی ہوئی نہ آئے گی، اس وقت تک وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھائیوں جتنا ہو سکے علم اور علمی محافل، علمی مجالس کے ساتھ رچ رہیے۔ اس لیے بھائیوں آج میرا عنوان بھی یہی ہے کہ علمی مجالس بھائیوں ہماری تمام پریشانیوں کا حل اور ہماری تمام قسم کی جو بھی آزمائش اور جو ہے وہ ایسی چیز جو ہم کو تکلیف دے رہی ہے، پریشانیوں بھائی اس وقت آتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں یا ایسا کام کرتے ہیں جس کام کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو کیوں نہ ہو بھائیوں ہم آئیں، سب سے پہلے تو ہم علم سیکھیں اور اس کے بعد، اس لیے بھائیوں علامہ ابن عثیمین
رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ 2 حدیث ایسی ہیں جن پر پورے کے پورے اسلام کی بنیاد ہے. 2 حدیث ایسی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے. ان میں سے پہلی حدیث یہ ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے. اور اسی حدیث کی وضاحت میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، بعض اوقات انسان تھوڑا سا عمل کرتا ہے لیکن نیت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کا اجر بہت زیادہ دیتا ہے. نیت اچھی ہوتی ہے. اور اس لیے سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت میں ایک آدمی کو دیکھا یتقلب، وہ جنت میں اچھل رہا تھا، جنت میں اچھل کود رہا تھا. تو جب میں نے سوال کیا یہ کون ہے، کس عمل کے سبب جنت میں آیا ہے، تو جواب ملا یہ وہ آدمی ہے جو جس کے پاس صرف یہ عمل ہے، اسی کی وجہ سے یہ جنت میں داخل ہوا ہے کہ رستے کے اندر ایک تکلیف دہ چیز تھی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس نے اس کو ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا جو ہے وہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. حالانکہ بھائیو عمل چھوٹا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن نیت پیچھے اس کی خالص تھی، لوگوں کی خیر خواہی تھی، لوگوں کو اس تکلیف دہ چیز سے دور کرنا تھا. تو بھائیو اس نیت کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اگرچہ یہ چھوٹا سا عمل تھا لیکن اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. تو اس لیے بھائیو کوشش کریں کہ کوئی بھی عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھیں، بالکل حقیر نہ سمجھیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. اس لیے اگرچہ تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کیوں نہ ملو، اگرچہ یہ بھی کر سکتے ہو تو یہ بھی ضرور کرو. تو اس لیے بھائیو چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے سبب آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے. اور گناہ بھائیو چھوٹا سا بھی گناہ کیوں نہ ہو اس کو مت کریں، اس کو بھائیو اس گناہ کو مت کریں. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ لا یلقیها بالا، بندہ بسا اوقات ایسی بات کر جاتا ہے جس کی اس کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس بات کی کوئی اہمیت اس کے ہاں نہیں ہوتی، وہ اس بات کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسی بات ہوتی ہے، ناراضگی کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس کو جہنم کے نچلے درجے میں گرا دے گا. اور بسا اوقات وہ ایسی بات کر بیٹھتا ہے اللہ کی خوشنودی کی، اس بات کی بھی اس کے ہاں کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ایسی بات ہوتی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. تو بھائیو کیوں نہ ہو ہم چھوٹے سے گناہ سے بھی دور رہیں، اور نیکی خواہ جتنی بھی چھوٹی ہو اس کو بھی ضرور کریں، ضرور اور لازمی کریں. تو اس لیے بھائیو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ سب باتوں کا نیکی اور گناہ کے متعلق، حلال اور حرام کے متعلق، سنت اور بدعت کے متعلق، صحیح اور غیر صحیح کے متعلق، الغرض ان تمام باتوں کا ہم کو علم کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم علماء سے ٹچ رہیں گے. اور بھائیو اللہ علماء سے جب تک ٹچ رہیں گے آپ صحیح رستے پر رہیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ علماء حق ہوں. اور جب آپ کے ایسے ہیں جو خود کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، علماء کے ساتھ ٹچ نہیں رہتے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑا علم ہے،
تو بھائیو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اذا رمت العلوم بغیر شیخ، جب تو ایسے علوم سیکھے گا کسی معلم کسی عالم دین کے بغیر، زللت عن الصراط المستقیم، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو سب سے پہلے تو ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ایسی مجالس جس کے اندر دین کی باتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی باتیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں کی، ان محفلوں کی فضیلت کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے آداب کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو بھائیو سب سے پہلے اس کی فضیلت میں بھائیو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر یہ حدیث ہے، اس کی عظمت اور فضیلت میں سب سے بڑھ کر یہ حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا زمین کے اندر صرف کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ اللہ کے فرشتے، یہ بھائیوں باتیں غور سے سننے والی ہیں، اور یہ بھائیوں مجلس ایسی ہے جو سب سے عظیم مجلس ہے۔ تو میری ان بھائیوں سے درخواست ہے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ ان کو نیند بھی آ سکتی ہے، تو واللہ بھائیو یہ مجلس علمی ہے، آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ، تو کوشش کریں ٹیک لگائے بغیر میری بات سنیں، جزاکم اللہ خیر۔ تو بھائیو اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ یتبعون مجالس الذکر، کہ ذکر کی مجالس کو وہ ڈھونڈتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ایسے حلقے، ایسے مجالس ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اور بھائیو فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا، جب کوئی ایسی مجلس اور ایسی محفل ان کو مل جاتی ہے جس میں لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، قعدوا معهم، وہ اللہ کے فرشتے بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وحفهم بأجنحتهم، اور اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس مجلس کو پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، اور یہ فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک ان کو چھاج لیتے ہیں، ان کو اپنے پروں کے اندر اس محفل کو لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ کی جانب جاتے ہیں تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ زمین میں تیرے کچھ ایسے بندے تھے جن سے ہم آئے ہیں، وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ یسبحونک ویکبرونک وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ۔ اللہ اکبر، یہ بھائیو یہ اذکار ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ ایسے بندے تھے جو اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ان کلمات کا ورد کر رہے تھے۔ یعنی اب ماشاءاللہ آپ حدیث جب سن رہے ہیں آپ بار بار سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ کے کلمات، یہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو بھائی اس کے بعد اللہ جب فرشتے ان چار کلموں کے بعد کا جو جملہ بولتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ، یا اللہ وہ بندے تجھ سے کچھ مانگ بھی رہے تھے، تو رب تعالیٰ کہیں گے وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے محفل میں بیٹھ کر؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا میری جنت کو دیکھا انہوں نے؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں ان کا شوق اور بڑھ جائے، ان کا شوق مزید ہو جائے۔ سبحان
سبحان اللہ کیا وہ رونق افزا مناظر ہیں. اگر وہ اس جنت کے مناظر کو دیکھ لیں تو یا اللہ ان کا شوق اور ان کی طرف رغبت اور بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں, وہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ, یا اللہ وہ آگ سے بچ رہے ہیں, وہ آگ سے بچنا چاہتے ہیں, جہنم کی آگ سے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اگر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں تو ان کا ڈر اور بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں, گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں انی غفرت لہم, میں نے سب کو معاف کر دیا. اور پھر اللہ اکبر آگے والی بات اس سے بھی خوبصورت ہے. وہ فرشتے یہ آگے کہتے ہیں یا اللہ مر رجل فجلس معهم, ایک آدمی وہ کسی کام جا رہا تھا, وہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا, وہ اپنے کسی کام بریدہ سے آ رہا ہوگا اور آگے مصر جا رہا ہوگا تو رستے کے اندر یہ جالیات آئی, اس کے کانوں کے اندر یہ آواز آئی تو اس کا بھی جو ہے وہ دل کے اندر آیا چل میں 2 منٹ ذرا بیٹھ ہی لوں اور دین کی باتیں سن ہی لوں. یا پھر اس کا کوئی دوست ادھر ہوگا, اس کے روح کی چابی اس کے پاس ہوگی تو وہ چابی لینے کے لیے آیا تو دوست نے کہا یار 2 منٹ تو بیٹھ ہی جا. یعنی وہ سننے کے لیے نہیں آیا, صرف عارضی طور پر کسی نے کہہ دیا کہ یار تم بھی 2 منٹ بیٹھ جا. یا اللہ وہ تو اس لیے آیا تھا, اس کا سننے کا مقصد نہیں تھا لیکن بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بھائیو, یہ الفاظ اگر آپ سونے سے پانی سے لکھے تو بھی کم ہے واللہ. اللہ فرماتے ہیں هم القوم لا یشقى جلیسهم, یہ لوگ ہی ایسے ہیں جو ان کے پاس بیٹھ گئے وہ بھی اس اجر سے محروم نہیں ہوگا. بھائیو جب یہ اس سے بڑھ کر بڑی عظمت کی بات ہو سکتی ہے تو بھائیو واللہ بھائیو جب اللہ کے پاس ہمارا ذکر ہو, دنیا کا جتنا بھی خزانہ ہو سب ہیچ ہے, اور اللہ کے پاس ہمارا ذکر ہونا یہ سب سے اعلیٰ افضل ہے. واللہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر ہو, کسی بادشاہ کے پاس, ایم پی اے کے پاس ہو, کسی وزیر اعظم کے پاس ہو, لیکن سبحان اللہ جو اس مجلس میں ان کا ذکر اللہ کے پاس ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اگر کسی فضول کام کی وجہ سے ایسا کام جو ہماری ضرورت کا نہیں ہے اس علمی محفل کو چھوڑ دیں, اس برکت والی عظمت والی محفل کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے منتخب فرمائے جو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اس محفل میں آتے ہیں. یہ بھائی عبادت ہے, یہ عبادت ہے, یہ دین سیکھنا ہے. اس لیے ایک اور حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم, اے ابن آدم تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے وقت نکال. اور بھائیو عربی زبان میں تفرغ کلمہ ایسا ہے کہ جان بوجھ کر ہمت کوشش کر کے وقت نکالنا. یہ عربی زبان کا کلمہ ایسا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جان بوجھ کر کوشش کر کے وقت نکالنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم, اور واللہ بھائیو مجھ کو تو اور انشاءاللہ آپ کو بھی جتنا ہم کو یہ یقین ہے کہ ہمارا باپ فلاں ہے, واللہ اس سے بڑھ کر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال, املا صدرک غنا, میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا.
میں تجھ کو بے نیاز کر دوں گا ہر چیز سے، تمہاری معاشی ٹینشن یہ سب ختم ہو جائیں گے، وَأَسُدَّ فَقْرًا، اور میں تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ تو بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باس اپنے کفیل کی بات سے زیادہ اعتماد کریں اللہ کی بات پر، کیونکہ ہم کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کو چھوڑ دیں گے، دوسروں کی ناراضگی مول لے لیں گے، لیکن اللہ کی خوشی کو مقدم رکھیں گے، تو بھائیو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس نے اللہ کو خوش کیا لوگوں کی ناراضگی مول لے کر، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دے گا۔ وقتی طور پر ناراض ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دے گا۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کیا لوگوں کو خوش کر کے، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوں گے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیں گے۔ کوئی وقتی طور پر خوش ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے ناخوش کر دیں گے۔ اور سبحان اللہ، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں کوشش کریں کہ اگر تم اس عظمت کے مستحق ہونا چاہتے ہو تو ان علمی محافل میں ضرور آئیے۔ اور بھائی اگلی حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب جنت کے باغیچوں میں سے، اللہ اکبر، جب جنت کے باغوں میں سے کسی ایک باغ سے تمہارا گزر ہو تو فارتعوا، اس باغ میں داخل ہو کر اس باغ کے پھل اور میوے کھا لیا کرو، یعنی اس باغ میں چر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت دنیا میں جنت کا باغ اور اس باغ کے اندر ہم داخل ہوں اور اس باغ سے ہم جو ہے وہ مستفید ہوں، وہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر اگر جنت کا باغ ہے، جنت کا باغیچہ ہے، تو وہ یہ علمی مجلس یعنی ذکر کے حلقے ہیں، ذکر کی مجلس ہے۔ یہ ذکر کی مجلس، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس، نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جنت کا باغیچہ ہے۔ اور بھائیو جس نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے ہیں کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ادھر ہم جا کر اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم 2 رکعتیں ادا کر لیں، ہم مدینہ منورہ میں جائیں، مسجد نبوی کے اندر جو وہ ہے اس روزہ میں جا کر ہم 2 رکعتیں ادا کر لیں، یہ ہمارا بڑا اہتمام اور ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے۔ تو واللہ بھائیو اس ہی نبی کی زبان سے یہ بھی الفاظ نکلے ہیں، تو ادھر ہمارا اہتمام کیوں کم ہے؟ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا۔ اور بھائیو اگلی حدیث بڑی خوبصورت حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ۔ اللہ اکبر، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا کہیں اور بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یا پھر کوئی دین کی بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، رب کی طرف سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رب کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، رب تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے پاس جو رب تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں میں رب تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں ان لوگوں کا۔ تو اس لیے بھائیوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خوبصورت قول، کاش کہ آپ اس قول کو یاد رکھیں، سننے کے بعد بھلائیں نہ بلکہ
یاد رکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الرجل لا يخرج من منزله وعليه ذنوب بمثل جبال تہامہ. فرمایا کہ آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اس پر گناہ اتنے ہوتے ہیں جیسے تہامہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے برابر اس پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے بھائیو. فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَ، جب وہ علمی مجلس علمی محفل میں آتا ہے، علم کی باتیں سنتا ہے، خواب اس کے دل کے اندر پھر خوف آتا ہے، اپنے گناہوں پر وہ شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے. ورجع، اس سے پھر رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. اور فرمایا جب وہ واپس گھر آتا ہے لم يبق علیہ ذنب، اب اس پر ایک گناہ بھی نہیں. جب گھر سے نکلا تھا تو تہامہ پہاڑ جیسے گناہ تھے، جب علمی مجلس میں آیا دین کی باتیں سنی اس کے دل کے اندر خوف آیا، اپنے گناہ غلطیوں پر شرمندہ ہوا، دل کے اندر ہی رب سے معافی مانگی، توبہ کی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ گھر واپس لوٹا اب اس پر ایک گناہ بھی نہیں. اور آخر میں کیا وصیت کی؟ اس لیے کہا فلا تفارقوا مجالس العلماء، لوگوں علماء کی مجالس کو نہ چھوڑنا. یہ کس کی نصیحت ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ لوگوں علماء کی محافل، علماء کی مجالس کو نہ چھوڑنا. اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت ہے، اللہ اکبر، آخری وقت ہے. اور واللہ بھائیو آدمی جو آخری وقت بات کرتا ہے وہ اس کی ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اور وہ بات بالکل حق سچ ہوتی ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب موت کا وقت آیا تو رو رہے ہیں. پاس والوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ صحابی رسول ہیں، جنت کی خوشخبریاں آپ کو ملی ہوئی ہیں، تو رونے کی کیا وجہ؟ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں صرف 3 باتوں کی وجہ سے رو رہا ہوں. ان میں سے ایک بات کہ سخت گرمیوں کے دن روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت پیاس کی شدت میں جو لذت آتی تھی وہ لذت اب کہاں سے آئے گی؟ یعنی ایک مومن آدمی کو، ایک اللہ تعالیٰ کے مقرب آدمی کو لذت واللہ ان چیزوں میں ملتی ہے جس وہ عمل جو رب کو خوش کر دیں، ان اعمال میں اس کو بڑی لذت حاصل ہوتی ہے. اور فرمایا دوسرا وہ کام سخت سردیوں کی راتوں میں رات کو اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ایسی لذت اب مجھ کو کہاں سے ملے گی؟ اور تیسری بات فرمایا، اللہ اکبر، تیسری بات فرمائی جس کے سبب آج میں رو رہا ہوں، وہ تیسری بات میرے بھائیوں انہوں نے یہ فرمائی کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو میں علماء کی محافل اور علماء کی مجالس میں بیٹھا کرتا تھا، یا میں بیان کرتا تھا، یا میں لوگوں کو واعظ کرتا تھا، میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں کو سناتا تھا، اب وہ لذت مجھ کو کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے بھائیوں اس کے متعلق ہم آپ کو آخری حدیث سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت معاویہ ہیں، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک حلقہ موجود ہے. ٹولی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم کو کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، یا رسول اللہ ہم نہیں بیٹھے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اس
صرف اس لیے ہم بیٹھے ہیں کہ جو رب تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم فضل کیا ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی نعمت، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس نعمت کو یاد کرنے کے لیے، چند ایمان کی باتیں کرنے کے لیے ہم مل بیٹھے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اجلسکم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کیا تم اسی لیے ہی پہ بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، اس لیے بیٹھے ہیں ہم۔ تو اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ تم سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، فاخبرنی، انہوں نے مجھ کو یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے آسمانوں پر بیٹھ کر فخر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ یہ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو صرف اس لیے بیٹھے ہیں جو مجھ کو یاد کر رہے ہیں، میری نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، اس کے یہ تو تھی مطلقاً اس کی عظمت اور اس کی اہمیت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہر خمیس اور جمعے کے دن ہم تمام قسم کی مصروفیات چھوڑ کر ان علمی مجالس میں آئیں۔ تو ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کا بھائیو فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اور واللہ بھائیو یہ بات غور سے سن لو، سورۃ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کی پیشانیوں پر علامتیں ہوں گی، تصلیٰ نارا حامیہ، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ایسے کیوں ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے بھائیو، تصلیٰ نارا حامیہ، کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتے۔ تو میں نے جیسے آپ کو وہ ابتدا کے اندر بات بتائی تھی کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے اسلام کی بنیاد 2 حدیثوں پر ہے۔ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اور دوسری حدیث فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور ایک اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہماری مہر نہ ہو، وہ عمل بھی رائگاں بیکار ہے۔ تو بھائیو پہلی چیز نیت، اخلاص، اور اخلاص کے اندر یہ بات شامل ہے انسان سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو رکھے، سب سے مقدم اللہ رب العزت کو رکھے، اور اس کے اندر توحید بھی آتی ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر کسی اور سے آرزویں کرتا ہے، آرزویں لگاتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی توحید میں نقص ہے۔ خواہ وہ اپنے آپ کو جو سے بھی القاب سے پکارے، خواہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت جو بھی کہہ دے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقدم نہیں کرتا لوگوں کی خوشنودی پر، سمجھ لے اس کی توحید مکمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو جب ہر چیز پر مقدم رکھے گا تب اس کی توحید مکمل ہوگی۔ تو اس لیے بھائی یہ 2 حدیثوں پر، اور نیت کا خالص ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا، یہ ان باتوں کا ہم کو علم کب ہوگا؟ جب ہم علمی مجالس میں آئیں گے۔ تو بھائیو سب سے پہلے عبادت میں کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز بھائیو جب تک ہماری درست سنت نبوی کے مطابق نہ ہوگی، خشوع خضوع نہ ہوگا، اخلاص نہ ہوگا، اس وقت تک بھائیو یہ ہماری وہ نماز جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے ویسے نہیں ہوگی، ویسے بھائیو نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو صحیح یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے جب ایک صحابی سے ایسی غلطی ہوئی، ممکن ہے کہ وہ صحیح جو ہے وہ
اس کی کیفیت نماز کی اس کے علم میں نہ ہو، یا اس نے نبی علیہ السلام سے نماز کی صحیح کیفیت کو سن نہ رکھا ہو، تو جب اس کی نماز کو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا تھا صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ کیونکہ تو نے نہیں پڑھی نماز۔ اس کو کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ اس کی نماز کے اندر نقص تھا۔ تو اس کو یہ نقص کا علم کب ہوا؟ جب آپ علیہ السلام نے اس کو تعلیم دی، جب اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں کہ کون سی نماز صحیح ہے۔ تو بھائیو جب ہم علماء کے پاس آئیں گے نہیں، ہم کو کیسے علم ہوگا کہ کیسی نماز ہم سے اللہ چاہتا ہے، کیسی عبادت ہم سے اللہ چاہتا ہے؟ ہم کو کب اس کا علم ہوگا؟ جب ہم علماء کے پاس آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے۔ تو بھائیو اس کے بعد اگلا فائدہ یہ ہے کہ بدعت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ واللہ بھائیو بدعت ایسی چیز ہے، اگر ہم کو اس کا پتہ نہ بھی ہو اور ہم اپنی طرف سے یہ سوچ کر کریں کہ ہم تو ایسا کام کر رہے ہیں جو کام اللہ کو خوش کر دے گا، جو کام صحیح دین اسلام کے مطابق ہے، ہم لوگوں کی سنی ہوئی باتوں پر عمل کر لیں گے، ہم اس کی تحقیق اگر نہیں کرتے تو واللہ بھائیو اگرچہ وہ آپ کو نہیں پتا تب بھی آپ اس بدعت کے اندر شریک ہیں۔ آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ علماء کے پاس جائیں، ایک کے پاس نہیں، اس لیے کہ ہر عالم دین وہ جتنا بھی پڑھ کر ہو بھائیو آخر وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے مختلف علماء کے پاس کوئی بھی سوال پوچھنے سے آپ کے آگے بات مزید کھل جاتی ہے، آپ کو بات کا علم ہو جاتا ہے مزید، تو کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز صحیح نہیں ہے۔ اور واللہ بھائیو اگر آپ جہالت کی وجہ سے کسی بدعت میں پڑ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحجب التوبہ عن صاحب البدعہ، کہ بدعتی آدمی جتنی دیر تک بدعت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی توبہ قبول نہیں فرماتے، کوئی بھی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ تو بھائیو جب توبہ قبول نہیں ہو گئی اس پر گناہ ہی ہوں گے، اس پر بے شمار گناہ ہوں گے۔ جب کوئی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب توبہ ہی قبول نہ ہو تو کیسے گناہ ختم ہو اس کے؟ تو اس لیے بھائیو بدعتی کہ اللہ تعالیٰ توبہ اور فرمائے حتی یدع بدعتها، یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ، جب وہ چھوڑ دے گا بدعت کو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد بھائیو اس کے بعد انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک بڑی اہم حدیث ہو، ایک چھوٹا سا کام ہو جس کا اجر بہت زیادہ ہو، اور ایک بڑا مشقت والا کام ہو اس کا اجر بھی کم ہو، اور وہ بڑے مشقت والا کام انسان کرتا رہے، یہ تھوڑا کام لیکن اجر میں زیادہ ہو، اس کام کو اس کو علم ہی نہ ہو، تو یعنی اس علماء کی مجلس کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہونا، اس کی یہ علامت ہے کہ وہ عمل بھی ایسے کرے گا جن کا اجر بھی کم ہوگا اور ان اعمال میں مشقت بھی ہوگی۔ تو یہ فائدہ ہوگا آپ کو علماء کی مجالس میں آنے کا کہ آپ کو اعمال کے اجر کا علم ہوگا، اعمال کی فضیلت کا علم ہوگا، اعمال کی اہمیت کا علم ہوگا۔ تو یہ جب اہمیت کا علم ہوگا تو آپ کے عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے انداز سے وضو کیا اور وہ اللہ کے گھر آیا اور اس نے 2 رکعتیں ادا کی اور ان 2 رکعتوں میں اس کا خضوع رہا، کسی قسم کے خیال میں وہ واقع نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ کانٹیکٹ رہا، تو فرمایا واجبت لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہوگی۔ اور بھائیو یہ بات یہ اس بات کا آپ کو مزید پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کو یہ کہا جائے
کہ آپ اس روم میں 4 گھنٹے ڈیوٹی کریں، اور ڈیوٹی کریں یا کوئی کام کریں اور وہ کام اچھا کریں، اور اچھا کام جب کریں گے روم سے جو ہی نکلیں گے تو باہر ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں 1,00,000 ریال ہے جو آپ کو بطور انعام ملے گا۔ تو بھائیو واللہ سچ بتاؤ، ہم میں سے کون ہوگا جو خوشی سے اور اچھے انداز سے کام نہ کرے، بلکہ وہ خوشی کے ساتھ کام کرے گا، کیونکہ اس کو 1,00,000 ریال حاصل ہونے والا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، 2 رکعتیں ادا کی، ان 2 رکعتوں میں جو ہے وہ خشوع و خضوع رہا، اس کا خیال کسی اور چیز میں واقع نہیں ہوا، تو واجبت لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہوگی۔ تو ان باتوں میں بھائیو ہم کو علم کیسے ہوگا؟ جب ہم علمی محافل میں آئیں گے، علمی مجالس میں آئیں گے۔ تو اس لیے بھائیو، اور آخری بات ہے کہ انسان کا عمل کرنے کا جذبہ اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے جب اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے۔ اب مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امت کے اندر مشرق و مغرب، جنوب و شمال، پوری دنیا کا صرف کتاب اللہ کے بعد 2 کتابوں پر اتفاق ہے اور اعتماد ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں حدیث پر لکھی گئی ان میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں جس پر مسلمان فرقوں میں سے کوئی فرقہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، وہ سب صحیح ہیں۔ ان میں سے 2 کتابیں جو حدیث کی ہیں وہ یہ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور یہ حدیث کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ اس نے 100 مرتبہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایسی باتوں کا آپ کو علم اس وقت ہوگا جب آپ علمی مجالس سے مستفید ہوں گے۔ تو بھائیو، یہ علمی مجالس سے آپ صحیح انداز سے مستفید کب ہو سکتے ہیں؟ اس وقت ہوں گے جب آپ کے پاس یہ آداب پائے جائیں۔ پہلا ادب جو محدثین نے کیا ہے بیان وہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹھنے کی حالت ایسی ہو جو با ادب حالت ہو، یہ ٹیک لگانے والی حالت بالکل نہ ہو، کیونکہ جب ٹیک لگائیں گے تو نیند آئے گی، اور جب نیند آئے گی تو آپ صحیح انداز سے مستفید بالکل نہیں ہو سکتے۔ اور اس لیے ایک محدث یہ قول مشہور ہے کہ ان کے 2 شاگرد تھے، ایک شاگرد ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور ایک شاگرد ٹیک لگائے بغیر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بڑے جو ہے وہ دھیان سے اپنے استاد کی باتیں سن رہا تھا۔ تو کسی دوسرے محدث نے جو ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ علم کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور جو چکنا ہو کر ٹیک لگا کے بغیر دھیان سے استاد کی باتیں سن رہا تھا اس کے متعلق فرمایا اس شیخ نے کہ یہ ضرور علم کے درجے کو پہنچے گا۔ تو بھائیو، پہلی جو ادب یہ ہے کہ آپ ایسے انداز، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب و سننے سے اس دین سے فائدہ ہوئی صحیح اٹھا سکتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں نصیحت صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، جس کا دل حاضر ہو، او القى السمع، کان لگا کر سن رہا ہو اور بالکل مکمل دھیان ہو اس کا استاد کی باتوں پر، تب وہ اس سے صحیح انداز سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2 بھائیو، ادب یہ ہے علمی محافل کا، علمی مجالس کا، کہ وہ بالکل خاموش رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کی یہ الفاظ تھے کہ انصت الناس، لوگوں کو خاموش کرواؤ تاکہ میں اپنی بات کر سکوں۔ تو اس سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ مجلس کا ادب یہ ہے کہ آدمی بالکل خاموش ہو کر اور دھیان سے اپنے استاد کی سنے بات۔ اور اس کے بعد بھائیو، اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو علم کا شوق بھی ہو، علم کی حرص بھی ہو،
یہ بھائیو جب تک حرص نہیں ہوگی دین کی کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ سکتی. اس لیے کہ وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون ہوگا مستحق، یعنی وہ سعادت مند کون ہوگا جو آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا ابو ہریرہ میں جانتا تھا یہ سوال تو ہی کرے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں حدیث کو حاصل کرنے کی زیادہ حرص تجھ میں ہی ہے. سبحان اللہ، یہ حرص جب ہوگی اس وقت آپ کو علم زیادہ آئے گا. اور اس لیے بھائیو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان علمی محافظ کی عظمت، اہمیت، آداب اور ان کے فوائد کو ذہن میں رکھ کر ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے باتیں کی ہیں اگر ان میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ میری اور وہ میری کم وہ علمی ہے، اور جو باتیں میں نے صحیح کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد سے کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور استغفر اللہ و لسائر المسلمین.